میری دوست بہت ہی معصوم اور سیدھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انسان ایسی آزمائش میں پھنس جاتا ہے کہ بعد میں اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان دل اور دماغ کی جنگ میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ دماغ تو انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، پر انسان دل سے ہار جاتا ہے۔ ماریا میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم شروع سے ہی ایک اسکول میں پڑھتی آئی تھیں۔ ماریا کے والد بہت غریب تھے، اس لیے اس نے BA کے بعد ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا اور سلائی کڑھائی سیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ میں نے BA کے بعد لاء کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے وکیل بننے کا بہت شوق تھا۔ انسان شوق کے مطابق محنت کرے تو ضرور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ میں بھی ایک اچھی وکیل بن گئی، جبکہ ماریا سلائی کڑھائی میں ماہر ہو گئی۔ اس دوران ماریا نے نہ جانے کیسے ایک لڑکے میں دلچسپی لینا شروع کر دی، جس کا نام فاروق تھا، مگر میں نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ بہت بار اصرار کرنے پر میں نے اس جانب توجہ دی تو اس نے کہا کہ تم اس سے مل لو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے اس کو تمہارے بارے میں بتا رکھا ہے، تم میری بہت اچھی اور گہری سہیلی ہو۔ اس کے کہنے پر میں فاروق سے ملنے گئی، محض اس لیے کہ کہیں وہ کسی غلط شخص کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور میں اس کو وقت سے پہلے روک کر اس کو بچا سکوں۔ فاروق دیکھنے میں خوبصورت تھا، مگر آوارہ سا لگتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو مجھے اچھا نہ لگا۔ وہ ہر آتی جاتی لڑکی کو للچائی نظر سے دیکھتا۔ اس کے ایسے طرز عمل کو دیکھ کر مجھے تو دھچکا لگا۔ وہ کچھ مایوب سی باتیں بھی کر رہا تھا۔ جب ہم گھر آئے تو میں نے ماریا سے کہا کہ تم اس شخص سے ملتی ہو۔ وہ بولی، یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا، یہ لڑکا نہیں مرد ہے، اور دیکھو تم میری سہیلی ہو، اس لیے صحیح بتاؤں گی کہ فاروق مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ بہت آوارہ سا انسان ہے، ہر آتی جاتی لڑکی کو میلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہماری موجودگی کا بھی احساس نہ کیا۔ ماریا کو برا لگا، کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ہرگز ایسا شخص نہیں ہے، وہ صرف مجھے حاصل زندگی سمجھتا ہے۔ ماریا خفا ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی، مگر میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک ڈر سا بیٹھ گیا کہ میری سہیلی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ لے لے۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی۔ اس وقت میں کچھ پڑھ رہی تھی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کتاب ایک طرف رکھ دی، کہنے لگی، میری خالہ لاہور سے آئی ہیں اور امی ان کے بیٹے سے میرے رشتے کی بات طے کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام انیس ہے، وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اسے دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگ جاتی ہے۔ میں تو صرف فاروق کو ہی پسند کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ میں نے کہا، ماریا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم سیدھی سادی لڑکی فاروق کو زیادہ جانتی بھی نہیں ہو۔ تمہارے گھر والے جو فیصلہ کریں وہ خوشی سے مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فاروق کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی مت خراب کرو، وہ ضرور تمہیں دھوکہ دے گا، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ماریا بولی، تم جو کہو، مگر میں اس کو برا نہیں سمجھتی، اور ناراض ہو کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ ماریا کی شادی انیس سے ہو رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ چلو شکر ہے، کسی طرح سے میری سہیلی کو عقل تو آئی۔ اس نے گھر والوں کی بات کو مان لیا اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میں نے ماریا کو پایا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اندر آؤ ماریا، کیا ہوا تمہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماریا نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم میری سچی دوست ہو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ بولی، میں فاروق ہی سے شادی کرنے جا رہی ہوں اور تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے میں میری مدد کرنی پڑے گی۔ وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے اور ہم بھاگ کر یہ شادی کر رہے ہیں۔ ماریا، تم یہ صاف صاف اپنے والدین کو بتا کر راضی کر لو۔ لیکن میرے والدین کبھی راضی نہ ہوں گے۔ لیکن وہ اپنے والدین کو منا بھی لے گا تو پھر تم کیا ہمارا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم ماریا؟ یہ کیا کر رہی ہو اور کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بوڑھے والدین اس صدمے کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور تمہیں بدنامی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی اور اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تمہیں جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی ہوں، پر اب میں نہیں سمجھ سکتی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ جب ماریا نے یہ کہا تو میرے منہ سے نکلا، تو پھر بھاڑ میں جاؤ، تم بھی اور تمہارا فاروق بھی۔ تو وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی کہ میرا جو دل کہے گا میں وہ کروں گی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سخت لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ میری سہیلی تھی، ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی میرے رویے میں، کیونکہ تلخی آ گئی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے شام ہو گئی اور اتنے میں اس کی امی ہمارے گھر آئیں اور میری امی سے پوچھنے لگی کہ نادیہ بیٹی کہاں ہے؟ امی نے جواب دیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ خیر تو ہے بہن، کیا ہوا ہے؟ خالہ جی کافی پریشان تھیں اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھیں، وہ ماریا صبح سے گئی ہوئی ہے اور اب شام ہونے کو آ گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی۔ سوچا جا کر اس سے پوچھوں، شاید دونوں ساتھ گئی ہوں، یا کیا پتہ نادیہ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ سب سن کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور میرے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ ماریا جو سوچ رہی تھی وہ کر گزری ہے۔ آنٹی، وہ ماریا
کیا ہوا بیٹی؟ کچھ تو بولو، وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ میرے حلق سے اب آواز نہ نکل رہی تھی۔ بالآخر ہمت کر کے بتایا کہ شاید وہ فاروق نامی ایک مرد کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ انیس سے نہیں کروں گی شادی، اور میں فاروق کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میں چلی جاؤں گی۔ لگتا ہے وہ ضرور اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر جیسے اس کی ماں پر بجلی گر گئی ہو، ان پر ایک سکتے کا عالم چھا گیا۔ وہ بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئیں۔ میں نے اور امی نے انہیں اٹھایا اور صوفے پہ بٹھا کر پانی پلایا۔ میری امی نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہم نے ان کو ان کے گھر چھوڑائے۔ جب ماریہ کے والد کو پتہ چلا، وہ اس صدمے کو سہ نہ سکے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 5-6 دن ہسپتال رہنے کے بعد وہ آخرکار خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ ماریہ کی امی کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کیا واقعی وہ اتنی خود غرض تھی کہ ایک شخص کی خاطر اپنے پیار کرنے والے والدین کو اس نے چھوڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماریہ، میں نے دل ہی دل میں اس کو مخاطب کیا۔ اس واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور میری اس سے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہ ہو سکا، اور نہ جانے کس دنیا میں وہ چلی گئی تھی۔ میں نے دل سے اسے بھلایا نہیں، بلکہ ہر پل مجھے اس کی فکر رہتی تھی، اور میں دعا گو رہتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا اندر آ جائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ماریہ کھڑی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، نادیہ میری سہیلی، کیا مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ کس حیثیت سے تم مجھے سہیلی کہتی ہو؟ ایک شخص کی خاطر تم مجھے، اپنی سب سے اچھی سہیلی کو اور اپنے پیار کرنے والے والدین کو چھوڑ کر چلی گئی، اور بتاؤ اتنے عرصے تم کہاں رہی؟ خبر بھی ہے تم کو تمہارے گھر والوں پر کیا بیتی ہے؟ مجھے معاف کر دو نادیہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فاروق نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ وہ آوارہ ہے، مگر میں نے تمہاری کوئی بات نہ مانی اور اس کے وعدوں پر اندھی ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیا تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ نادیہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، تمہارے سمجھانے سے بھی میں نہ سمجھی، تبھی میرے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن میرے گھر والوں نے بھی احتجاج کے باوجود میری ایک نہ مانی، جس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔ وہ آخر مجھ سے پوچھتے تو صحیح کہ میں انیس سے کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیا میں کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ لیکن میری ماں باپ نے بھی چھان بین نہ کی۔ واقعی ماریہ، تم ابھی تک اپنی غلطی کی تلافی ڈھونڈتی رہی ہو۔ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا اور روکا بھی تھا۔ فاروق سے مل کر اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، پھر بھی تم شکوہ کرو تو بیجا ہے۔ وہ سخت پریشان تھی۔ تب میں نے کہا، اچھا اب بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ جب میرا احتجاج پر کسی طور گھر والے نہ مانے تو میں نے فاروق کو آگاہ کیا کہ میری انیس سے شادی ہو رہی ہے اور اب یہ شادی ٹل نہیں سکتی۔ تم بتاؤ کیا کریں؟ وہ بولا، فکر کرنے کی بجائے عمل کرو، اور یہ بہت آسان ہے۔ گھر والوں کو چھوڑو اور میرے پاس آ جاؤ۔ کل صبح ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی ڈھونڈنے والا نہیں ہوگا۔ تب ہم نکاح کر لیں گے۔ کچھ عرصے بعد تم اپنے والدین کو منا لینا، وہ تمہاری خاطر ضرور مان جائیں گے، اور میں بھی اپنے والدین کو منا لوں گا۔ لیکن یہ وقت اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ میں صبح امی سے یہ کہہ کر نکلی کہ نادیہ کے ساتھ بازار جا رہی ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت امی کی نظریں بچا کر کچھ جوڑے اور میں نے نقدی بھی رکھ لیا تھا، جو امی نے میری شادی کے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ سب کچھ اٹھا لیا۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو فاروق وہاں میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہم دونوں کا ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گئے۔ وہ مجھے لاہور لے گیا اور ہم ایک ہوٹل میں رہنے لگے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں میرے دوست کا گھر ہے، وہاں چلتے ہیں۔ انجام سے بے خبر میں ہاں ملاتی گئی۔ ہم جتنے دن کٹھے رہے میں اصرار کرتی رہی کہ جلد مجھ سے نکاح کر لو، ہم کب تک اس طرح رہیں گے؟ اور وہ یہی کہتا تھا کہ ابھی گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ پکڑے جائیں گے۔ دراصل اس نے مجھے اپنی وفا کا اس قدر یقین دلایا تھا کہ میں اس کی ہر بات مان جاتی تھی۔ ایک روز فاروق باہر گیا ہوا تھا۔ اس کا دوست آ گیا جس کے مکان میں ہم لوگ قیام پذیر تھے۔ اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، ماریہ، شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ فاروق پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کا تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسے وفا کی امید مت رکھنا۔ یہ سن کر تو جیسے مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ گئی۔ میں رونے لگی۔ اسی وقت فاروق آ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر کہنے لگا، شاید تمہیں حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ نعیم نے یہی کہا ہوگا نا کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، تبھی گھر سے بھاگ کر آنے پر مجبور کیا اور تم میرے جھانسے میں آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آئی۔ اصل میں نعیم کب سے مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہیں حقیقت بتانی چاہیے۔ شاید تم نعیم کو پسند آ گئی ہو، لہٰذا میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ میں تمہیں نعیم کو ہی بخش دوں۔
یہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا نہ تھا کہ یہ اتنا خبیث انسان ہو سکتا ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی مجھے کتنا دکھ ہوا۔ اس نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا کہ میں قیامت تک اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تم ٹھیک کہتی تھی نادیہ کہ میں بہت سادہ سی لڑکی ہوں۔ بلا شبہ اس نے مجھے اپنی باتوں سے پاگل بنایا۔ کچھ دن بسر کیے اور پھر مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سوچی۔ میری زندگی برباد کر ڈالی۔ اس روز مصنوعی غصہ کرتے ہوئے نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میں رو رو کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ نعیم صبح شام مجھے کھانا دیتا اور سمجھاتا تھا کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ فاروق اب نہیں آئے گا، وہ دبئی چلا گیا ہے تم کو مجھے سونپ کر۔ اس نے دبئی سے مجھے فون کیا تھا کہ اس لڑکی سے کہو کہ گھر چلی جائے۔ والدین جیسے بھی ہوں اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں تو اسی لمحے مر گئی تھی جب فاروق مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جو میں نے سوچا بھی نہ تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا۔ وقت کی روٹی اور پناہ کی خاطر اب میں اس کے دوست نعیم کے ساتھ بغیر نکاح پر رہنے پر مجبور تھی۔ میری روح جسم میں نہ تھی، میں ایک زندہ لاش کی طرح تھی۔ شکوہ کس سے کرتی؟ اپنی بربادی کی میں خود ذمہ دار تھی۔ نعیم نے مجھے فاروق کے بارے میں بتایا کہ وہ انتہائی گھٹیا اور کمینہ قسم کا آدمی ہے۔ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا کر ان کے گھروں سے بے گھر کرتا ہے اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس کا چوتھا شکار تھی۔ اب جب نعیم آتا تو میں زاروں کی طرح رونے لگتی، جس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا۔ ایک دن اسے مجھ پر رحم آ گیا، بولا اگر تم اس لیے روتی ہو کہ میں آ جاتا ہوں تو یقین کرو آئندہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، اور اگر تم کہتی ہو میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ حالانکہ میں خود شادی شدہ اور بال بچے دار ہوں، لیکن میں پھر بھی تمہیں عزت دوں گا، تم سے نکاح کروں گا۔ بے شک فاروق بہت برا انسان ہے اور میرا دوست ہے، مگر میں برا نہیں۔ اگر میں نے تمہیں چھوڑا تو مجھے یقین ہے کہ تم کسی اور زیادہ برے آدمی کے ہاتھ لگو گی اور ہو سکتا ہے اور زیادہ برباد ہو جاؤ۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر تم خود بھی اپنی اس بربادی کی ذمہ دار ہو۔ تم نے گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تمہیں اپنے والدین کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا۔ نعیم کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ وہ واقعی مجھے بربادی سے بچانا چاہتا ہے۔ پھر میں نے نعیم کو دل سے قبول کر لیا اور ایک دن اس کے ساتھ کورٹ جا کر نکاح کر لیا۔ یہ مکان اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ اس کی بیوی کے نام پر تھا اور مدت سے خالی پڑا تھا کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے مکان میں رہتے تھے۔ ایک روز جانے کیسے اس کی بیوی کا بھائی آ گیا۔ اصل میں وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خالی مکان کے باہر تالا نہیں ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے دروازہ بجایا۔ میں باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے رہ رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں نعیم کی بیوی ہوں اور یہ میرا گھر ہے، اس لیے یہاں رہ رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ اس نے جا کر اپنی بہن کو بتایا۔ وہاں کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن نعیم اس دن کے بعد نہیں آیا۔ البتہ اس کی بیوی کے 6 جوان بھائی آئے اور انہوں نے مجھے مکان خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ ڈنڈے لے کر آئے تھے اور میرا سر پھاڑنے پر آمادہ تھے۔ ایسی حالت تھی کہ اس وقت نہ میں جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا اور تالا لگا کر چلے گئے۔ یہ قیامت کا دن تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ میں کہاں جاتی؟ نعیم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کو کہاں ڈھونڈتی؟ اس کا فون بھی بند تھا۔ مکان آبادی سے کچھ دور تھا لیکن قریب ہی ایک اور مکان تھا۔ میں نے اس کا دروازہ بجایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ یہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹی؟ کون ہو؟ کیا چاہیے؟ میں نے سامنے اشارہ کیا کہ اس مکان میں رہتی ہوں، نعیم کی بیوی ہوں۔ ذرا دیر کو سامنے دکان تک چلی گئی تھی تو انہوں نے ناراض ہو کر تالا لگا دیا ہے۔ میں نے بغیر ان کی اجازت کے باہر قدم کیوں نکالا؟ وہ یقیناً تھوڑی دیر بعد لوٹ آئیں گے جو ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ یہ عورت جس کا نام رضیہ تھا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے مجھے گھر کے اندر آنے دیا، ایک کمرے میں بٹھایا، پانی پلایا، تسلی دی کہ فکر مت کرو، میرا شوہر کام سے دوسرے شہر گیا ہے، وہ 1-2 دن میں آ جائے گا تو ہم نعیم کو سمجھا لیں گے۔ وہ ایسا نہ کرے، رات گہری ہو گئی ہے۔ نعیم پھر بھی نہ آیا۔ اس عورت نے کہا بیٹی سو جاؤ، شاید وہ صبح تک آ جائے۔ لیکن اب وہ کچھ مشکوک ہو چلی تھی کیونکہ کوئی شخص اتنا بھی ناراض ہو کر بیوی کو گھر سے نکال کر تالا نہیں لگاتا۔ اس نے اصرار شروع کر دیا کہ بیٹی کیا بات ہے، اصل وجہ بتاؤ۔ صبح تک میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، اس امید پر کہ شاید نعیم لوٹ آئے۔ اگلے دن اس کا شوہر آ گیا، تب مجھے تمام احوال بتانا پڑا۔ میں چاہتی تھی کہ پڑوسی اس کو تلاش کر کے لے آئیں، مگر اس نے کہا بی بی مجھے نہیں معلوم نعیم کہاں رہتا ہے، اب میں سوائے اس کی تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم جہاں کہو یا تو تمہیں وہاں چھوڑ آؤں یا تم چاہو تو کچھ دن یہاں رہ کر نعیم کا انتظار کر سکتی ہو۔ یہ سن کر میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں کچھ دن یہاں رہ کر نعیم کا انتظار کروں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو سختی سے ہدایت دی کہ اگر نعیم کی پہلی بیوی کے بھائی یا رشتہ دار آئیں تو اس خاتون کے بارے میں ان کو قطعی علم نہ ہو، یہ ہمارے گھر پر ہے ورنہ ہم لوگ بھی پھنس جائیں گے۔
چند دن انتظار کے بعد جب نعیم نہیں لوٹا تب وہ عورت بولی کہ بیٹی، میرے شوہر نے کہا ہے کہ تم اب اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ اس سے اچھا گھر ایک بیٹی کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر تمہیں ٹکٹ دلوا دیں گے اور ہم کچھ رقم بھی تمہیں دے دیں گے۔ سوائے اس کے اور کیا چارہ تھا کہ میں تمہارے پاس آ جاتی نادیہ، لہٰذا انہوں نے ریل پر سوار کر دیا اور میں سیدھی یہاں آ گئی۔ نادیہ میری سہیلی، مجھے سہارا دو، میں بھٹکی ہوئی ہوں، مجھے تم اپنا لو۔ بے شک میں بری ہوں، بہت بری ہوں، مگر ہر حالت میں مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ میں نے سوچا میں نے ایک بار بے رخی کر کے ماریا کو کھو دیا تھا، دوسری مرتبہ سہارا نہ دیا تو یہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ میں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور اسے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ دوں گی۔ تمہاری امی زندہ ہے، مگر تمہارے ابو تمہارے بھاگنے کے 4 روز کے بعد وفات پا گئے تھے۔ انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب انہوں نے تمہارے بھاگنے کی خبر سنی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ ماریا زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروایا، کچھ کھلایا پلایا اور گھر لے آئی۔ پھر میں اور امی اس کے ساتھ لے کر اس کو اس کی ماں کے گھر لے گئے۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، معافی مانگنے لگی۔ اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگا لیا، دونوں خوب جی بھر کر روئیں۔ ماں چاہے جتنی مرضی سنگ دل ہو، اپنی اولاد کے لیے اس کا دل موم ہو ہی جاتا ہے۔ یوں ماریا کو ماں کے کہنے پر اس کے بھائیوں نے قبول کر لیا اور اسے نئی زندگی مل گئی۔ کچھ دن افسردہ رہی، مگر وقتاً فوقتاً اسے ملتی رہی۔ وہ اکثر میرے آفس بھی آ جایا کرتی تھی اور مجھے کام کرتا دیکھ کر اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ دوبارہ پڑھائی کرے۔ اس نے ہمت کی، پھر لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب دل لگا کر کوئی کام کیا جائے تو اللہ کی مرضی اس میں شامل ہو جاتی ہے، آدمی کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئی، پھر بطور جونیئر وکیل میرے پاس کام کرنے لگی۔ آج وہ ایک کامیاب اور ایک اچھی وکیل ہے، مگر اس نے اپنا مقدمہ نہیں لڑا، نہ تو نعیم سے رابطہ کیا اور نہ ہی اس نے پھر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ماریا یہی کہتی ہے کہ نعیم برا آدمی نہیں تھا، اس نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اپنی مجبوری میں میرے ساتھ نکاح کر لیا کہ مزید میں بربادی سے بچ جاؤں۔ لیکن وہ بعد میں مجبور ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی تھی، بچے تھے، ساس سسر بہت با اثر لوگ تھے وہ ان سے یقیناً جھگڑا مول نہیں لے سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میری سہیلی ماریا نے اپنی زندگی برباد کر کے پھر سے اس کو سنوار لیا ہے اور وہ ایسی عورتوں کے لیے جی رہی ہے جن کے ساتھ زمانہ زیادتی کرتا ہے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔